لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور توحید یہ بہت ہی لازم اور ملزوم ہیں، اور جو شخص تحقیق توحید کر لیتا ہے، من حقق توحید دخل الجنہ بغیر حساب، جو شخص جنت میں داخل ہوتا ہے، جو شخص تحقیق توحید کر لیتا ہے، وہ جنت میں بغیر حساب کے بغیر عذاب کے داخل ہوتا ہے۔ تحقیق توحید کیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی؟ تحقیق توحید یہ ہے کہ انسان شرک کو چھوڑ دے، شرک اکبر کو بھی، شرک اصغر کو بھی، شرک جلی کو بھی، شرک خفی کو بھی، شرک کی ساری قسموں کو چھوڑ دے اور توحید مکمل اختیار کر لے، یعنی اس کی توحید کمپلیٹ ہو جائے اور شرک کی مکمل نفی ہو جائے۔ یہ پہلا وصف ہے جو شخص تحقیق توحید کرنا چاہتا ہے تاکہ جنت میں بغیر حساب کے بغیر عذاب کے داخل ہو جائے۔ دوسرا کام وہ یہ کرتا ہے کہ ترک البدعات، جتنی بدعات ہیں، خرافات ہیں، وہ ان بدعات کو چھوڑ دیتا ہے اور بدعات کو چھوڑ کر سنت کے طریقے کو اپناتا ہے، اس پر چلتا ہے۔ یہ دوسرا وصف ہے جو شخص تحقیق توحید کرے تاکہ جنت میں بغیر عذاب اور بغیر حساب کے داخل ہو سکے۔ تیسرا کام کہ وہ ترک المعاصی، کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ جتنے کبیرہ گناہ ہیں، چوری، ڈاکہ، قتل، سود کھانا، جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں وہ ان سے بچ جائے، اور جتنے صغیرہ ہیں ان کو بھی چھوڑنے کی کوشش کرے۔ کبیرہ گناہ بھی چھوڑ دے اور صغیرہ بھی، لیکن صغیرہ اگر کبھی چھوٹے موٹے ہو جائیں تو ہر وقت وہ توبہ استغفار کو لازم پکڑے، توبہ بھی کرے، استغفار بھی کرے۔ جب بندہ یہ کام کرتا ہے، یہ ایمان اور عمل صالح والا، تو تباً یہ خوبصورتی وہ اپنے تک نہیں رہنے دیتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا کو بتلائے، رشتہ داروں کو، ماں باپ کو، اور جاننے والوں کو، دوستوں کو، سب کو اس دعوت کو عام کرے، اس روشنی کو عام کرے۔ تو وہ تواصوا بالحق کرتا ہے، وہ اللہ کی مخلوق کو یہ دین پہنچاتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہے، لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہے، آؤ توحید اپناؤ، آؤ سنت کو اپناؤ، شرک و بدعات کو چھوڑو، گناہوں کو چھوڑو، نیکیوں کو اپناؤ، توبہ کرو۔ وہ ان کو بھی دعوت دیتا ہے۔ جب وہ ان کو دعوت دیتا ہے تب لوگ استقبال نہیں کرتے، لوگ زیادتیاں بھی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تانے دیتے ہیں، حتیٰ کہ مارتے بھی ہیں، یہاں تک کہ قتل بھی کر دیتے ہیں۔ تو وہ تواصوا بالحق جب کرے گا تو لازمی ہے کہ وہ صبر بھی کرے، تواصوا بالصبر، صبر بھی کرے۔ تو یہ کام جو شخص کرتا ہے تو یہ تحقیق توحید اس نے کر لی کہ اس نے کیا کیا؟ شرک کو چھوڑا، توحید کو اپنایا، بدعات کو چھوڑا، سنت کو اپنایا، گناہوں کو چھوڑا، نیکیوں کو اپنایا، اور پھر جو کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہو سکتے ہیں ہر وقت توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے، اور پھر اس دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے کہ لوگ بھی اس خوبی کو، اس اچھائی کو اپنا لے، وہ بھی جنت میں جائے۔ طبعاً دنیا میں سارے لوگ ایسے نہیں ہیں کہ اس کا استقبال کریں گے، کچھ اس کو گالیاں دیں گے، کچھ ماریں گے، وہ صبر کرتا ہے۔ تو اس میں سارے برابر نہیں ہوتے، سارے انبیاء اور رسول بھی برابر نہیں ہوتے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ برائیاں چھوڑنے میں شاید برابر ہو سکے کہ شرک چھوڑ دیا، بدعات چھوڑ دی، گناہ چھوڑ دیے، لیکن نیکیاں کرنے میں سارے ایک درجے پر نہیں ہوتے، اچھائیاں کرنے میں
اس نے نماز پڑھی، کتنے حضور قلب سے پڑھی، کتنی دل و دماغ کو اس جگہ حاضر رکھ کر پڑھی، سارے اس میں برابر نہیں۔ نیت میں سارے برابر نہیں ہو سکتے، محبت میں سارے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ کی محبت میں، نیت میں، اخلاص میں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے بعض سے افضل ہوتے ہیں، بعض سے افضل ہوتے ہیں۔ کچھ نیکیاں وہ ہوتی ہیں جو فرائض میں ہوتی ہیں، وہ کرتا ہے، کچھ نوافل میں، اور کچھ اس سے بھی بڑھ کر احسان کی شکل میں کرتے ہیں، تو احسان میں بھی برابر نہیں ہوتے۔ تو یہ ہے تحقیق توحید، اور یہ ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم جو ہے وہ ایک امت تھا، وہ ایک نمونہ تھا، ایک ماڈل تھا، یعنی نیکیوں میں وہ امام تھا، نیکیوں میں وہ ایک امام تھا، یعنی اس کو لوگ دیکھ کر سیدھے ہوتے تھے۔ وہ ایک مثال، ایک سمپل، ایک نمونہ، ایک ماڈل، ایک اسوہ، کہ وہ اس طرح سے ہم نے نیکیاں کرنی ہے، اس طرح سے عمل کرنا ہے، وہ اس میں امت تھے۔ برائیوں کو چھوڑنے میں، نیکیوں کو کرنے میں، تحقیق توحید کرنے میں، جنت الفردوس میں داخل ہونے میں۔ ان ابراہیم کان امتن، وہ امام تھا، برابر تھا، قدوہ تھا۔ اور قدوہ کیوں بنا؟ قانتاً للہ، وہ یکسو ہو کر ہمیشگی کے لیے مسلسل اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ یعنی یہ جو پیچھے چیزیں میں نے بتائی، شرک چھوڑ دیا، بدعات چھوڑ دی، یہ ساری چیزیں اس نے کہ 2-4 دن کے لیے نہیں، مہینے 2 مہینے کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے مسلسل، قانتاً یعنی دوام، ہمیشہ مسلسل قنوت، یکسو ہو کر اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ اور قانتاً للہ حنیفہ، اور دنیا سے کٹ گیا، الگ ہو گیا، شرک سے بھی، اور اہل شرک کو چھوڑ دیا، بدعت اور اہل بدعت کو چھوڑ دیا، گناہوں کو چھوڑا تو ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیا جو گناہ کرتے ہیں، یعنی ان سب سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مکمل طور پر اس نے، ابراہیم نے یہ کام کیا۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرک نہیں تھا۔ ابراہیم کا ایک بڑا وصف یہ تھا کہ وہ مشرک نہیں تھا، اور یہ گارنٹی اللہ دے رہا ہے، کوئی عام آدمی نہیں، کہ ابراہیم مشرک نہیں تھا۔ جب انسان ان مراحل پہ آتا ہے، اس درجے پر آتا ہے، تو پھر اللہ کی آزمائشیں بھی آتی ہیں، اللہ کی طرف سے امتحان آتے ہیں۔ افحسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تم دعویٰ کرو تمہارا امتحان نہ ہو، تم دعویٰ کرو کہ میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں، امتحان نہ ہو، امتحان تو ہوگی، میٹرک کے، ایف اے کے، بی ایس سی، ایف ایس سی، ایم ایس سی، پھر ایم فل، پی ایچ ڈی، امتحان تو ہوں گے۔ جتنا بڑا دعویٰ کرو گے، جتنا بڑا راستہ اختیار کرو گے، تو امتحان تو ہوں گے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ راستہ اختیار کیا کہ میں جنت میں جاؤں، تحقیق توحید کروں، بغیر حساب و کتاب کے، بغیر عذاب کے جنت میں جاؤں، اللہ راضی ہو، تو اللہ نے آزمائشوں کے ڈھیر لگا دیا۔ باپ کے ساتھ جنگ، بتوں کو توڑنا، آگ میں جلایا ڈالنا، بیٹے کو ذبح کرنا، ملک چھوڑنا، ماں باپ کو چھوڑنا، ہجرتیں، ان کی زندگی جو ہے وہ آزمائشوں سے بھری پڑی۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو آزمائشوں میں ڈالا، امتحانوں میں ڈالا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے ابراہیم کے امتحان لینے چاہے، کیا یہ سچا بھی ہے کہ نہیں، چیک تو کریں۔ اللہ نے آزمائشوں میں ڈالا، تو ہوا کیا؟ ابراہیم نے فَأَتَمَّهُنَّ، پورے کے پورے نمبر لے لیے، پاس ہو گیا، 100/100 نمبر لے کے ابراہیم پاس ہو گیا۔ اللہ نے آزمائشوں میں ڈالا، ابراہیم پاس ہو گیا پورے نمبر لے کر، فَأَتَمَّهُنَّ۔ تو اللہ نے کہا اب میری باری ہے، انی جاعلک للناس اماما، پھر آج کے بعد ہم تمہیں بنی نوع انسانیت کا امام بنانے والے ہیں اس توحید کی وجہ سے۔ ان امتحانوں کے بعد جو تم نے پاس کیے ہیں، اب ہم تمہیں ڈگریاں دیں گے۔ اللہ کہتا ہے نا، جو شخص پریشانی کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون وبشر الصابرین۔ یہ پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ہیں، اس کے اوپر صلوات ہے، اس پر رحمتیں ہیں اللہ کی، اور یہ ہدایت یافتہ ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے جنتیں ہیں،
یہ اللہ کی طرف سے ڈگریاں دی جا رہی ہیں کہ تم نے یہ بولا، تم نے صبر کیا۔ تو ابراہیم نے تو بڑے بڑے صبر کیے، تو اللہ نے کہا بنی اسرائیل آپس میں لڑیں گے، سارے فرقے بنیں گے، لیکن تیرا نام آئے گا تو سارے لبیک کہیں گے، سارے چپ ہو جائیں گے۔ ہم نے تجھے بنی نوع انسانیت کا امام بنا دیا۔ تو اس لیے جب آزمائشیں آتی ہیں تو بندہ صبر کرے، کیونکہ ہمارے لیے نمونہ انبیاء ہیں، رسول ہیں۔ رسولوں پہ پریشانی آتی ہیں تو جیسے وہ صبر کریں، ہم بھی صبر کریں، وہ ہمارے لیے نمونہ اور ماڈل ہے۔ دیکھیے انسان کبھی ایک حالت میں نہیں رہتا، کبھی خوشیاں ہوتی ہیں، کبھی غم ہوتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ خوشیوں میں دین پر ہوں یا نہیں، اور پریشانیوں میں مصیبتوں پر دین پر ہوں یا نہیں۔ اب آپ دیکھیں خوشیاں آئیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، یہ نہیں کہ میرا کمال ہے، میں کوئی بڑی اونچی چیز ہوں، تکبر اور غرور ہے، اپنے آپ کو بڑا دیکھنا، دوسروں کو حقیر دیکھنا، یہ نہیں ہو، بلکہ اللہ کا شکر کریں۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تمہیں اور ملے گا۔ اور اگر مصیبتیں آ گئی، پریشانیاں، دکھ، انسان نیچے جا رہا ہے، اوپر نہیں جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، تو نیچے جاتے ہوئے وہ صبر کرے، ابشر الصابرین۔ پھر اس کے لیے صبر ہے، وہ استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ سے عافیت مانگے، کیا یا میرے گناہوں کی سزا ہے یا پھر کیا ہے، میرے لیے یہ آزمائشیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن بندے کو آزمائشیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب اس دنیا میں جاتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، یا وہ آزمائشیں یا پھر گناہوں کی سزا ادھر دنیا میں مل رہی ہوتی ہے۔ تو صبر کرے، اللہ سے عافیت مانگے، استغفار کرے، توبہ کرے، یہ ایک مومن کا کام ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم انبیاء علیہ السلام کو ہم نے نمونہ بنانا ہے، ماڈل بنانا ہے۔ تو جب ان کو بنائیں گے ماڈل اور نمونہ، تو پھر ان کے راستے پر ہمیں چلنا پڑے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جیسے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس طرح ابراہیم علیہ السلام ایک نمونہ ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی توحید میں، سنت میں، ان ساری چیزوں میں ہمارے لیے ایک نمونہ اور ماڈل ہیں، ان کی اتباع کرنی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے کہا ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے مجھے ایسے ہی خلیل بنایا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے۔ یہ خلیلیت صرف دو پیغمبروں کے لیے، ایک ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ خلیلیت محبت کا آخری درجہ ہے، اس کے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے، اور یہ خلیلیت صرف دو پیغمبروں کے لیے ثابت ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایک ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کیا ہے کہ اللہ نے مجھے ایسے ہی اپنا خلیل بنایا ہے جیسے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو جب بندہ امتحان پاس کرتا ہے تو وہ اللہ اس کو امام بناتا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ انہوں نے صبر کیا، ہماری طرف دعوت دیتے تھے تو ہم نے ان کو امام بنا دیا۔ تو امام بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ان جگہوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ کا خلیل بننے کے لیے پھر ہمیں ان راستوں پر چلنا پڑتا ہے۔ دیکھیں اللہ کہتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، کس بات کی؟ کہ ملت ابراہیم کے طریقے کی اتباع کرو، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، یکسو ہو کر جو ابراہیم کا طریقہ ہے، ملت ابراہیم ہے، اس پر چلو۔ ابراہیم مشرک نہیں تھا، تم نے بھی شرک نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ ابراہیم کے طریقے کو، راستے کو اختیار کرو۔ جس طرح اس نے توحید میں کھڑے ہو کر ساری دنیا سے اعلان جنگ شروع کر دیا، توحید کو اپنانے کے لیے، بدعات اور شرک اور گروہوں کو چھوڑنے کے لیے، یہ کام آپ نے بھی کرنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے دوستو، اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت ہم کو کہہ رہا ہے، ہم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہماری امت کو کیا کہہ رہا ہے؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم میں، والذین معہ، جو اس کے ساتھ تھے، یعنی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ، ماڈل، اور ماڈل جس کو آپ کہتے ہیں ایک اسوہ، جس کی آپ پیروی کریں، وہ کون ہے؟ ابراہیم اور جو اس کے ساتھ تھے۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ اذ قالوا لقومہ، انہوں نے اپنی قوم کو کہا انا براء منکم، ہم آپ سے بری، ومما تعبدون من دون اللہ،
آپ سے بھی بری، کوئی تعلق نہیں، اور ان چیزوں سے بری جن کی آپ عبادت کرتے ہیں. یعنی تمہارا طریقہ چھوڑا جو تم شرک کرتے ہو، کفر کرتے ہو. مما تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ان کو بھی چھوڑا، تمہیں بھی چھوڑا. کفرنا بکم، ہم نے تمہارا کفر کیا. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہمارے اور آپ کے درمیان جنگ شروع ہو گئی، عداوت شروع، لڑائی شروع، اعلان جنگ شروع، بغضاء بغض ابدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ. تو ہم اگر ابراہیم کے طریقے پر چلیں گے تو ابراہیم کا طریقہ بتوں کو توڑنا، شرک کو اور اہل شرک کو چھوڑنا، بدعت کو اور اہل بدعت کو چھوڑنا، یہ نہیں تو بھی صحیح، تو بھی صحیح، تو بھی صحیح، سب چلو بس ہم نے ووٹ لے لیں، ہم اوپر جانے. نہیں، ایسا نہیں. ابراہیم کا طریقہ کیا ہے کہ ساری دنیا سے کٹ کر، الگ ہو کر، یکسو ہو کر رب کی عبادت میں لگ جانا، شرک و بدعت چھوڑنے، گناہ چھوڑنے، اور ہمیشہ مسلسل، کہ 2-4 دن کے لیے نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر ہم کو جہنم کی آگ سے بچنا ہے، جنت الفردوس جانا ہے بغیر حساب و کتاب کے، تو پھر ابراہیم کا طریقہ تو یہی ہے کہ آپ شرک کو بھی چھوڑیں، اہل شرک کو بھی چھوڑیں. صرف اتنا کافی نہیں، پھر لوگوں کو دعوت بھی دیں، تبلیغ کریں، سر عام کہیں کہ جس طرح سے یا اللہ مدد سب سے بڑی توحید ہے، اس طرح یا عبداللہ، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یہ سب سے بڑا شرک ہے. جب آپ کھل کر توحید بیان کریں گے اور کفرنا بکم، ہم نے تمہارا کفر کیا، کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، الگ ہو جاؤ. جس طرح اصحاب کہف نے جب سب ان کو بھی چھوڑ دیا، ان کے طریقے کو بھی چھوڑ دیا، بھاگ گئے، اللہ نے کہا جو اب ہماری رحمتیں تیار ہیں. غار کے اندر اللہ نے اپنی رحمتوں میں لپیٹ لیا. پھر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، نبیوں کا راستہ، رسولوں کا راستہ، رسولوں کے راستے پر چلنے والوں کا راستہ اتنا آسان نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق دے، ابراہیم کے راستے پر چلنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.